حضرات گرامی، یہ آج کا مظاہرہ 12 مئی کے دہشت گردوں کے خلاف ہے۔ یہ آج کا مظاہرہ 12 مئی 2004 کے دہشت گردوں کے خلاف ہے، اور یہ مظاہرہ کراچی کے ہر اس دہشت گردی کے خلاف ہے جس کے پیچھے صرف ایک ہی چہرہ ہے، جس سے سب لوگ واقف ہیں۔ مجھے کسی کا نام لینے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ وہ نام لوگوں کی زبانوں پر عام ہے۔ میں سب سے پہلے درخواست گزار ہوں محترم حمید اللہ ایڈوکیٹ صاحب سے، سابق ممبر صوبائی اسمبلی، کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار اسمبلی۔ یہ بات تمام لوگوں پر ریزولوشن کی طرح آیا ہے کہ 12 مئی 2004، 12 مئی 2007، 12 ربیع الاول اور سانہ عاشورہ کے قاتلوں کے چہرے لوگوں کے سامنے تو بے نقاب ہو چکے ہیں۔ کراچی کے لوگ، پاکستان کی میڈیا میں اس کی مختلف فوٹیجز وہ لوگوں نے دیکھ لیے تھے۔ 12 مئی 2007 کے موقع پر جب چیف جسٹس کو کراچی تشریف لانا تھا تو MKM کے وفاقی وزیر بابر غوری کے حکم پر KPD سے کنٹینرز منگوا کر پورے شاہراہ فیصل کو سیل کر دیا گیا تھا۔ کراچی کے لوگ یہ بات بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ اسی دن کراچی میں مختلف چینل پر حملہ کرنے والے لوگوں کے پاس MKM کے پرچم اور جھنڈے موجود تھے۔ آپ چینل پر اس کی فوٹیج بھی مختلف لوگوں نے دیکھی تھی، لیکن افسوس کہ حکومت ان قاتلوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکی۔ 12 مئی 2007 سے پہلے چیف جسٹس افتخار چودھری پنجاب کے مختلف مقامات پر تشریف لے گئے۔ وہ GT روڈ کے ذریعے بھی گئے اور وہ موٹر وے کے ذریعے بھی عدلیہ کی بحالی کے حوالے سے ان کے ساتھ آزاری یکجہتی کیا اور کسی جگہ کوئی قیامت نہیں ٹوٹی۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ سابق صدر پرویز مشرف کے کہنے پر کراچی میں MKM کے قاتلوں نے کراچی کو خاک اور خون میں نہلا دیا تھا۔ اس دن کراچی میں 50 سے زائد بے گناہ لوگوں کو شہید کیا گیا، اور اسی شام اسلام آباد میں سابق آمر پرویز مشرف نے مکے لہراتے ہوئے لوگوں کو کہا تھا کہ کراچی میں لوگوں نے ہماری طاقت کا مظاہرہ دیکھ لیا۔ پرویز مشرف کے اس تقریر کے بعد کراچی کے قاتلوں کے بارے میں کسی مزید تفتیش کی ضرورت نہیں تھی، لیکن جب سندھ ہائی کورٹ نے سوموٹو ایکشن لے کر قاتلوں کے خلاف کارروائی چلانی چاہی تو کراچی میں MKM کے دہشت گردوں نے ہائی کورٹ کی طرف جانے والے تمام راستوں کو بند کر کے وکلا کا اور عام لوگوں کا اور گواہوں کا ہائی کورٹ میں داخلہ بند کر کے دوبارہ اپنے مجرم ہونے کی بات عوام اور میڈیا کے سامنے آیا کر دی۔ لیکن افسوس کہ اس کے باوجود بھی قاتلوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ اسی طرح 12 ربیع الاول کے موقع پر نشتر پارک میں جو واقعات ہوئے تھے، پھر 9 اپریل 2008 کے موقع پر کراچی میں جس طرح وکلا کو زندہ جلایا گیا تھا، یہ تمام قاتل لوگوں کے سامنے تو آیا ہو چکے ہیں، لیکن اگر کسی کو نظر نہیں آتے تو وہ آصف علی زرداری ہے، اگر کسی کو نظر نہیں آتے تو وہ رحمان ملک ہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، جماعت اسلامی اور دیگر سیاسی جماعتیں پرامن جدوجہد پر یقین رکھتی ہے۔ ابھی 9 مئی کو کراچی میں لوگوں نے جس بڑی تعداد میں جماعت اسلامی کی اپیل پر
روڈ کارواں میں شرکت کی، لیکن MKM کے پروردہ SP کو یہ بات بھی گوارا نہیں ہوئی کہ جماعت اسلامی نے کس طرح اتنا بڑا روڈ کارواں پرامن طور پر گزار دیا، اور انہوں نے پھر اپنا غصہ کراچی میں گلبرگ کے سابق ٹاؤن ناظم فاروق نعمت اللہ اور ان کے ساتھیوں پر اتارا۔ لیکن افسوس کا مقام ہے کہ وہ صدر، وہ گورنر، وہ وزیر اعلیٰ اور وہ وزیر داخلہ جو کراچی میں روڈ ٹارگٹ کلنگ کا شکار ہونے والے لوگوں کے قاتلوں کو گرفتار کرنے میں ابھی تک ناکام ہے۔ سابقہ 12 مئی 2004، 12 مئی 2007، 9 اپریل 2008 اور 12 ربیع الاول کے سانحات کے ذمہ دار بھی ابھی تک آزاد گھوم رہے ہیں۔ لیکن TPO نے اپنی بہادری کا غصہ جماعت اسلامی پر اتارنا چاہا۔ ہم کراچی کی انتظامیہ کو بھی متنبہ کرتے ہیں کہ جماعت اسلامی پرامن جدوجہد پر یقین رکھتی ہے، لیکن انتظامیہ یہ بھی دیکھ لے، پولیس یہ بھی سن لے، اگر تم اتنے ہی بہادر ہو تو MKM کے دہشت گردوں نے 92 کے آپریشن کے بعد کراچی میں جتنے پولیس افسران کو اور پولیس والوں کو شہید کیا ہے، تم ان کے قاتل کیوں گرفتار نہیں کرتے؟ لیکن اپنا غصہ جماعت اسلامی کے پرامن لوگوں پر اتارتے ہو۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، ہم انتظامیہ کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ جماعت اسلامی کے یہ نوجوان، جماعت اسلامی کے یہ پرامن بزرگ اگر یہ تمہارے مقابلے کے لیے آگے آ گئے، اگر یہ میدان عمل میں نکلے تو تمہیں انشاءاللہ پھر کہیں بھی پناہ نہیں ملے گی۔ ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ حکومت 12 مئی 2004 اور 12 مئی 2007 اور 9 اپریل 2008 کے واقعات کے ذمہ داروں کو فوری طور پر گرفتار کر کے قرار واقعی سزا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب میں درخواست گزار ہوں نیشنل لیبر فیڈریشن پاکستان کے صدر رفیق احمد خان صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ آج ایک بہت بڑا غمناک دن کا یادگار ہے، 12 مئی، جب اس شہر کے اندر چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کے استقبال کے لیے آنے والے جلوسوں پر اندھادھند فائرنگ کی گئی اور اس میں 50 سے زیادہ لوگ قتل کر دیے گئے۔ ان کی لاشیں گھنٹوں یہاں سڑکوں پر پڑی رہی اور ان کو ایمبولینس میں ڈال کر لے جانے والوں کو بھی انہوں نے اپنے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا اور ان کو بھی قتل کر دیا۔ محترم دوستو، آج 12 مئی کو کتنی مدت ہو گئی اور وہ چیف جسٹس صاحب جس کی محبت میں اور جس کے استقبال کے لیے اور جس کے بحالی کے لیے یہاں کے جیالے مسلمان بھائی اور بچے اور نوجوان ان کو لینے کے لیے ایئرپورٹ آئے ہوئے تھے، جب ان کو یہاں اپنے تشدد کا نشانہ بنایا، ان کو قتل کر دیا گیا، ان کو شہید کر دیا گیا، لیکن آج ان کے قاتلوں کے لیے کوئی سزا نہیں ہے۔ میں آپ کے توسط سے چیف جسٹس آف پاکستان جناب افتخار محمد چودھری سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے واقعات کا سو موٹو نوٹس لینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک اس پاکستان کے اندر ان قاتلوں کو ٹھکانے نہیں لگایا جائے گا جنہوں نے سڑکوں پر ہمارے نوجوانوں کو شہید کر کے اور ان کو خون میں رنگا دیا تھا۔ میرے محترم دوستو، آج وہ بہنیں اور وہ مائیں چیف جسٹس سے فریاد کر رہی ہیں اور ان سے انصاف کی دہائی کر رہی ہیں کہ چیف جسٹس صاحب، آپ کے انصاف کا رگ جو ہے وہ کب بھڑک اٹھے گا تاکہ آپ ان قاتلوں کو جنہوں نے 12 مئی کو یہاں پر کنٹینر لگائے،
लोगों को जाने नहीं दिया आपके इस्तेकबाल के लिए, और जो लोग जाना चाहते थे उन पर अंधाधुंध फायरिंग की गई, उनको शहीद कर दिया गया। मैं इस पुलिस के लोगों से भी पूछना चाहता हूं, तुम्हें नहीं पता, वीडियो देख ले, आपको मालूम हो जाएगा कि वो मुजरिम कौन है। आप तो खुद भी उनका निशाना बने हुए हैं। कई 100 अफसरान को कत्ल कर दिया गया, लेकिन आज कोई इंसाफ की बात नहीं है। मैं ये बात कहना चाहता हूं कि वो लोग जो पख्तूनों के दावेदार थे, उस दिन तो कई पख्तून मारे गए थे। क्या हुआ? उन्होंने खुद मुक्का करके उन लोगों के साथ उनके खून को बेच दिया है। मेरे मोहतरम दोस्तों, मैं ये पूछना चाहता हूं कि पीपल्स पार्टी के लोग जो दावेदार थे और दुहाई दे रहे थे उस वक्त चीफ जस्टिस को कि हमारे कारकुनों को कत्ल किया गया, आज तो ये दोनों पार्टियां उनके साथ शरीक इख्तिदार है। मैं कहता हूं इनको शर्म नहीं आती, इनको तो आज अपने कारकुनों को इंसाफ दिलाना चाहिए। मेरे मोहतरम दोस्तों, याद रखे कुफर की हुकूमत तो चल सकती है, जुल्म की हुकूमत कभी भी नहीं चल सकती है। और हम ये बात कहते हैं इस मौजूदा हुकूमत से, चीफ जस्टिस से, कि खुदारा जिन लोगों ने कत्ल किया 12 मई को 2004 को, 12 मई 2007 को और इसी तरह 9 अप्रैल को, उन कातिलों को कटहरे में लाकर उनका एहतसाब कर दिया जाए, उनको करारे वाकई सजा दिए जाए। वरना याद रखे, न तुम रहोगे और न तुम्हारी इख्तिदार की संगासन रहेगी। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।